صدیوں پہلے رجب کی ایک ایسی خاموش دوپہر تھی جب آسمان کے فرشتے ایک عظیم حکم کا انتظار کر رہے تھے، ایک ایسا لمحہ جس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا دن تھا جب نماز کے دوران ہی تقدیر بدل دی گئی؟ وہ کون سی گھڑی تھی جب مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوئی بلکہ دل میں چھپی ہوئی تمنا پوری کر دی گئی؟ آج ہم 15 رجب کے ان اسرار سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کی زندگی میں معجزات لا سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقصیٰ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا روحانی چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن۔ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے یقین کو ایک نئی منزل دے گی۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ہجرت کے دوسرے سال کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ مسلمان ایک گھٹن دور سے گزر رہے تھے۔ قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مکہ کی یاد میں تڑپتا تھا۔ وہ بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے، خاموش نگاہیں عرش والے سے کچھ مانگ رہی تھی۔ 15 رجب کا وہ مبارک دن آیا۔ مسجد بنو سلمہ میں ظہر کی نماز جاری تھی۔ اچانک فضا ساکت ہو گئی، وحی الہی نازل ہوئی۔ اے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، اب اپنا رخ کعبے کی طرف موڑ لیجئے۔ عین نماز کی حالت میں پوری صفیں گھوم گئی۔ تاریخ نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی بعد میں کبھی دیکھے گی۔ یہ 15 رجب کا اعزاز تھا۔ علماء فرماتے ہیں 15 رجب کی رات اور دن اللہ کی خاص رحمت کے دروازے کھلنے کا وقت ہے۔ اس دن کی فضیلت یہ ہے جو اس دن سچے دل سے اللہ رب العزت کی طرف اپنا رخ موڑتا ہے، اللہ اس کی دنیا کی سمت بدل دیتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں اس خاص عمل پر جو اس دن آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ 15 رجب کو آپ نے سب سے پہلے عمل کون سا کرنا ہے؟ دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ آپ نے آج 15 رجب کے دن 2 رکعت نفل نماز توبہ کے ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، پھر 70 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 70 مرتبہ ہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو 70 مرتبہ پڑھنے۔ جب 70 مرتبہ سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں، 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں، تو پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ وظیفہ محض الفاظ نہیں، یہ وہ کنجی ہے جو بند رزق، رکی ہوئی شادیوں اور لا علاج بیماریوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ وقت رکا ہوا ہے، سورج ڈھل رہا ہے اور آپ کا رب پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہمارے گناہ سمندر کی جاگ سے زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت کی ایک بوند کافی ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے 15 رجب کو اپنا گھر کعبہ مسلمانوں کو واپس دیا، ویسے ہی ہمیں ہمارا کھویا ہوا سکون واپس دے۔ اے اللہ، جس کی جھولی خالی ہے اسے بھر دے، جو تنہائی میں روتا ہے اس کے آنسو پونچھ دے۔ مولا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹانا۔ یا رب العالمین، یا ذوالجلال والاکرام، اے وہ ذات جو دلوں کے بھید جانتی ہے، اے وہ رب جس نے 15 رجب کو اپنے حبیب کی خاطر قبلہ بدل دیا تھا، آج ہم خالی جھولیاں پھیلائے تیرے در پر آئے ہیں، تیرے آگے رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نبی کا نام لیوا ہیں۔ اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی زندگیوں کا رخ بھی اپنی طرف موڑ دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں انہیں غیب سے نجات عطا فرما۔ مولا، ہماری آنکھوں کی ویرانیوں کو اپنے دیدار کی ٹھنڈک سے بدل دے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا، تو بن مانگے ہی عطا فرما۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو سننے والے ہر شخص کی وہ جائز تمنا پوری فرما جو اس کے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں رجب، شعبان اور رمضان کی برکتیں نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔
میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس خوبصورت سے عمل کو آج 15 رجب کے دن خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا بھی روشنی ملی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ کامنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھتے جائیں اور اپنا حصہ بھی نیکیوں میں شامل کروائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔